صل على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدر انجمن، مشکل اساتذہ کرام و برادران اسلام، آج کی اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ ہے خشیت الہی۔ خشیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ایسا خوف کھانا جس میں اس کی تعلیم انبیاء علیہ السلام میں جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں یہ خوبیاں بھی تھی کہ وہ معصوم ہوتی ہوئے بھی حد درجہ اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے اور اس کی خشیت سے روتے سسکتے اور آنسو بہاتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، کہ وہ پیغمبر جو اللہ کے پیغام پہ پہنچایا کرتے تھے وہ اسی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا، کہ جب ان نبیوں پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی وہ سجدے میں بے اختیار گر جاتے تھے اور ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ اس لیے وارثین انبیاء یعنی علماء کرام کو بھی ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے اور یہ واضح کر دیا کہ حقیقی معنوں میں علماء دین وہی ہوں گے جو اللہ رب العالمین سے خشیت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خشیت الہی ایک ایسی صفت ہے جو انبیاء کرام کی، علماء کرام کی، حتیٰ کہ مومنین کی ان صفات میں شامل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ مومنوں کی شان تو یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں اور وہ کسی حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے: وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، وہ اس کی حیبت سے خود ہی ڈرے رہتے ہیں۔ یہ وسیع و عریض زمین، بلند بالا بے ستون آسمان، شجر و حجر، دریا پہاڑ، سب خوف الہی سے لرزاں و ترساں ہیں، نیز اس کے خوف خود سے گر گر پڑتے ہیں۔ آئیے اب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خشیت الہی کے بارے میں ایک حدیث سنیے۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی سی چل رہی ہے۔ صحیح بخاری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خشیت الہی کے بارے میں یہ واقعہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے ابن مسعود، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، قرآن آپ پر نازل ہوا اور آپ ہی کو سناؤ۔ آپ نے عرض کیا: ہاں سناؤ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور جب میں اس آیت پر پہنچا: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہوگا اس دن یعنی قیامت کے دن جس دن ہر امت سے گواہ طلب کریں گے اور ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جیسے اس آیت کریمہ کا پڑھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن مسعود ٹھہر جاؤ۔ میں ٹھہر گیا اور آپ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ اس نبی کی خشیت کا حال ہے جس نے دیا غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، جسے سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کا لقب حاصل ہے۔ میرے بھائیوں،
جب تمام فرشتے زمین و آسمان سورج چاند ستارے پہاڑ پیڑ پودے اور پتھر سب اللہ تعالیٰ کے خوف سے سب اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھانا چاہیے؟ کیا ہم مومن و مسلمان نہیں؟ کیا ہم وارثین انبیاء نہیں؟ کیا ہم داعی اللہ و رسول نہیں؟ کیا انبیاء کرام کا اور سلف صالحین کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے نہیں؟ پھر کیا بات ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت نہیں رکھتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں فرمایا وَلَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا تو اور اپنے نفس کو اور اس سے روکا ہوگا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا؟ ان میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے تنہائی کو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور خشیت الہی سے اس کی آنکھیں بھر۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کی حالت ازار کا ذکر شکوہ کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت صرف خرافات میں مبتلا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کریں اور خشیت الہی سے کبھی غفلت نہ برتیں۔ آج ہم زلزلوں سے ڈرتے ہیں، کبھی ہم ایک زلزلہ تھے۔ آج ہم غیر مسلموں سے ڈرتے ہیں، کبھی غیر مسلم ہم سے ڈرتے تھے۔ وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکال کر خوف الہی کو بسائے اور سمندروں میں اتر گئے، جیسا کہ اللہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے ہوئے ہم نے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں خشیت الہی پیدا کر دے، آمین۔